اوت کتابیا، او لوگوں جو تمہیں میں بتایا کرتا تھا اگر میں وہی کرتا تو آج میں بھی تمہاری ساتھ ہو جاتا، مگر میں زبان کا بے ایمان تھا، تمہیں کہتا تھا نیکیوں کے کام، خود میں حرام خوری کیا کرتا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میں نے بڑی دولت کمائی، 100 روز کما کرتا تھا، 1000 روز کما کرتا تھا، بڑے میں نے ڈنر بیچ میں چھوڑے ہوئے تھے، بڑے میرے بیچ میں دلال لگے ہوئے تھے، میں بڑی کمائی کیا کرتا تھا، ما اغنی عنی مالیہ، آئے وہ دولت کہاں گئی، آج میں برباد ہو گیا ہوں۔ خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے دوسروں کو مسئلہ صحیح بتلایا، اور جو دونوں ہی کام کرے کہ مسئلہ بھی غلط بتائے اور خود عمل بھی غلط کرے وہ تو اور زیادہ برباد ہے۔ بدعت پہ لگائے، شرک پہ لگائے، خدا کے قرآن سے منہ پھیرے۔ ابھی اس ہفتے میں شہباز خان قلندر بزرگ گزرے ہیں سیمل شریف میں، مجھے تو ان کی کوئی صحیح تاریخ معلوم نہیں، نہ میرے ہاتھ کوئی کتاب آئی ہے جس سے میں معلومات کروں، بس لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ صاحب اتنی ساری عورتیں شہباز خان قلندر کے پاس گئی کہ کیوں آئی ہو، کہ جی اولاد نہیں، کہ پان کھا رہے تھے قلندر صاحب، بھلا اس زمانے میں پان تھے بھی صحیح، کیونکہ پان کھا رہے تھے قلندر صاحب کہ سب کو یوں منہ میں انگلی ڈال ڈال کر اپنا تھوک عورتوں کے منہ میں دے دیا، یوں سب کے منہ میں ڈال دیا، وہ پان کی گلوری جو تھی وہ نکال کر چھالیا پان چبا ہوا تھوک سب کے منہ میں ڈال دیا، کیونکہ ایک عورت کے منہ میں ڈالنا نا اس نے نفرت کی، پرے کو منہ کر کے اس نے تھوک دیا۔ چند دنوں کے بعد ساری عورتیں گود میں لڑکے لے کر آئیں، یہ کیا لائی ہو، اور جی اللہ نے لڑکے دے دیے ہیں۔ تو نہیں لائی، تیری جھولی خالی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی معاف کر دو، وہ جو آپ نے لعاب تھوک دیا تھا مجھے نفرت سے آئی، میں نے وہی پتھروں میں تھوک دیا، کہ وہیں جا کے دیکھ وہی لڑکا کھیل رہا ہوگا جہاں تو نے تھوک پھینکا تھا۔ اندازہ لا، تھوک سے لڑکے بنتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اتنے بڑے شادی پروگرام اور یہ منگنی اور پرنی جنا اور مرنا اور جینا، جڑے ویلے تھوک نال اولاد بندی ہے۔ تجھے معلوم نہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 13 بیویوں میں سے صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، حضرت جواریہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، ان تمام کے اولاد نہیں، اور آج تو کسی بزرگ کے تھوک میں برکت بتاتا ہے۔ امام الانبیاء شہنشاہ کائنات، یہ 2 جان قربان کر دوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروں مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ، اور نبی نے اپنی بیویوں کو لعاب نہیں دیا۔ کون چاہتا ہے کہ میری اولاد نہ ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب وہ فوت ہو رہا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، زبان خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں، جو نہیں روتا حضور فرماتے ہیں وہ انسان نہیں۔ نبی کی 10-11 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی،
کتنے غلط عقیدے، کتنے مسلمانوں کو برباد کر دینے والے مسائل ہیں۔ شرم نہیں آتی عورتوں کو، مردوں کو ایسی بات کہتے ہوئے؟ نہ دین، ہندو بھی ایسی بات نہیں مانتے، سکھوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں، کل قیامت میں بربادی سے بچ جاؤ، عورتیں بھی بچ جائیں، مرد بھی بچ جائیں، ورنہ کسی سے چڑھانا مقصود نہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ اس قبر کو چھوڑ کر آ کے ہماری پوجا کرو، اگر ہم پوجا کراتے کبھی سے کراتے، اب کیا پوجا کرائیں گے؟ ہم تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کراتے ہیں۔ بس عقیدہ بناؤ، اللہ کریم اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ اور نبی کوئی نہیں۔ آج یہ باتیں آپ کو میری یوں ہی لگتی ہیں بیکار سے، خدا کی قسم قبروں میں یاد آئیں گی، ہاں میدان حشر میں یاد آئیں گی کہ کیا کہا کرتا تھا۔ اور درخواست یہ کروں گا کہ دعا میرے لیے بھی کرو اور اپنے لیے بھی کرو، تاکہ زندگی جو ہے وہ یوں ہی بیکار ہو کر کے نہ گزر جائے، کچھ حاصل بنے۔ تو فرمایا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ما اغنی عنی مالیہ، ہائے اتنی دولت کمائی کہاں گئی، اتنا روپیہ اکٹھا کیا کہاں گیا، آج میرے کام لایا، یاد آئے گا میں تو بادشاہ تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت میری کام لائی۔ قیامت کے واقعات اللہ پاک جل شانہ قرآن کریم میں اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ، اور دنوں میں اگر نماز نہیں پڑھتے جو گناہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں نماز نہ پڑھنے سے سینکڑوں گنا زیادہ گناہ ملتا ہے۔ جیسے رمضان میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان میں نیکی کا معاوضہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کی اجرت بڑھ جاتی ہے، گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ جس مارکیٹ میں سستائی آتی ہے پھر ہر چیز سستی ملا کرتی ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ملا کرتی ہے۔ تو جب رمضان المبارک میں نیکی کا معاوضہ بڑھ گیا تو بدی کا معاوضہ نہیں بڑھے گا۔ اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رمضان آ رہا ہے، پھر آئندہ سال کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں۔ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرو، سمیٹنے کی کوشش کرو، ایک مہینہ نہ کرو، اور اگر کرو تو اس میں کوئی تغیر تبدل کر لو، صبح صبح کر لو، شام کو نہ کرو، تھوڑا کر لو، تھوڑا کھا لو، تھوڑا پی لو۔ شادیوں پہ جو خرچ کرتے ہو نا دھڑا کر وہ رمضان میں خرچ کر لینا، کیا ہوا؟ وہاں تو بڑے کرتے ہیں۔ وہ ابھی اسی ہفتے میں لاہور گیا تھا تو ایک دوست کہنے لگا قاری صاحب مال بھی بڑے مست گئے، قاریوں کے بڑے دماغ خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ میں نے وہ بڑے شاندار چھولے لایا اور چھولوں کا پلاؤ پکایا اور قرآن پڑھوایا، تو قاری کہنے لگے کہ ہمارا تو پرہیز ہے، چھولے دیکھ کے کہنے لگے پرہیز ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میرا دوست ہے، میں نے کہا اپنی بچیاں یا بچے سارے فارغ ہو گئے شادی سے یا کوئی باقی ہے؟ کہنے لگا کہ لڑکی باقی ہے، عید کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے۔ میں نے کہا پر حاجی صاحب اب کی آخری لڑکی آپ کی، اس کی شادی میں انشاءاللہ چھولیوں کا ہی پلاؤ پکاویں گے آپ۔ لڑکی کی شادی میں چھولے کا ہی پلاؤ پکاویں گے؟ کہنے لگا نہیں دیکھو نا جی رشتے دار کی آکھن گے۔ اچھا شادی میں چھولے لڑتے ہیں اور قرآن کریم پڑھ اللہ نام پہ چھولے ہی لگتے ہیں، بس اور کچھ نہیں لگتا۔ شادی میں مرغے بٹیرے، شادی میں بکرے تھے ککڑ، اور اللہ نام پہ کرنا ہو تو اور یہاں کے چھولے چھوٹے تھے، وہ ترکستان کے اتنے موٹے موٹے آ رہے ہو۔ میرا مطلب غلط نہ سمجھ جانا کہ اللہ میاں قبول ہی نہیں کرتا، وہ تو ایک لسی کی گھونٹ بھی قبول کرتا ہے۔ اخلاص ہو، اللہ پاک اخلاص کی وجہ سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ نیت پہ تمام مدار ہے، یہ ساری دین کی منزل، دین کا محل، دین کا بنگلہ سارا نیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کسی سے لڑو مت،
کسی سے جھگڑو مت، ہر شخص اپنی نیت کو ٹٹول کے دیکھے، جیسی نیت ویسے ہی مراد، جیسی نیت ہوگی ویسے کام ہو جائے گا۔ بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اچھا اللہ بنا کر اللہ کی حضور میں لے جانے کی کوشش کرو کہ ہر آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ساتھی ہے اس کے بچے کے لیے آپ نے پہلے بھی دعا کی ہے، جل گیا تھا، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے۔ اور حاجی ابراہیم صاحب محمدی محلے میں ساتھی ہیں، ان کے والد کا پرسوں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سبھی کی نجات فرما دے، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے۔ مالک کائنات تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے۔ الہ العالمین تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہاں ہمارے ہمسائے میں ہی شمیر خان کی بچی ایک عرصے سے بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے کہا ہے یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سبھی کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کوئی شرک بدعت سے بچا، سب کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا۔ یا اللہ غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو۔ یا اللہ حضور کی اتباع نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نصیب ہو۔ یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ہمت نہیں، رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت اور یہ جتنے بھی نیکیاں ہیں تو ہی توفیق دے گا تو ہم سے بن پڑیں گے۔ یا اللہ روزہ رکھنے والوں کو ہمت عطا فرما، جرأت عطا فرما، صبر عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سننے سنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نیکی بن پڑے اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مدرسے اور مسجد کے خدمت گزار ہیں یا اللہ سب کو دین و دنیا میں ان کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو اس کو رنگتے ہیں تو ان کو رنگ دے، یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما۔ یا اللہ جو اس کو چمکاتے ہیں تو ان کو چمکا دے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کے تمام کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو طرح کی ضرورت ہو اللہ پاک اس کو حاجت کو پورا فرما۔ جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ اسی سال تشریف لے جا رہے ہیں اللہ پاک صحیح صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے بھی وہاں دعائیں کریں۔ یا اللہ ہر قدم پر بے ادبی سے بچائیو، ہر قدم پر بے احترامی سے بچائیو، وہاں کا مکمل ادب اور احترام نصیب فرما۔ بیت اللہ کا ادب بڑا ضروری ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بڑا، کیا بادشاہوں کے دربار ہوں گے، جو آقا کا دربار ہے اس کا اکرام نصیب فرما، احترام نصیب فرما۔ مدینے کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا یا اللہ، ہر گلی ہر قدم یا اللہ جتنی بھی وہاں پر برکتیں ہیں سب کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما۔ شیخ الحدیث صاحب، مفتی خلیل صاحب اور ہمارے مفتی محمود صاحب اور جتنے بزرگ قریب کے زمانے میں انتقال کر گئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اعلیٰ درجے میں جنت میں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اپنا کرم و فضل فرما، اپنی مہربانی اور اپنی عطا سے سارے علاقے کو نواز دے۔ پرسوں لاہور اور ادھر فیصل آباد کے علاقے میں بڑی آندھی آئی، بڑی بارش ہوئی، بڑا نقصان ہوا، یا اللہ غیب سے نصرت فرما۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، ہمیں اس قسم کے عذاب سے نجات عطا فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ